ساری گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ جب ایک موقع آتا ہے میرے مصطفیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کا یوں ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کر کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ علی کو جو ہے اتنا بڑا اعزاز دے دیا. اور ایک وقت آتا ہے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہے, یہ ہاتھ عثمان کا ہے. یعنی آپ کبھی جو ہے وہ ایک ہاتھ کو حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, کبھی عثمان غنی. تو بھائی کس چیز کا جو ہے وہ تم تفرقہ ڈال رہے ہو, کس چیز کا انتشار ڈال رہے ہو؟ ہمارے سر ماتھے پر, ہمارے سر آنکھوں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. مولا علی شیر خدا جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. یہ سارے جنہوں نے اسلام کے لیے, چاہے ایک سوا لاکھ صحابہ کرام میں سے آخری صحابی ہی کیوں نہ ہو, جس نے بھی اسلام کو تقویت دی ہے, جس نے بھی اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے, جس نے بھی اسلام کی خدمت کی ہے, جس نے بھی میرے مصطفیٰ کے دل کو ٹھنڈا کیا ہے, وہ سارے صحابہ کرام وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, ہمارا یہ. تو بحثوں میں نہ پڑے. اور بھائی کوئی فضیلت کا قائل, کوئی کسی چیز کا قائل, آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب ہم ان ہستیوں کا, اور خاص طور پر ہمارے قبلہ پیر سید ظاہر صدیق شاہ صاحب, آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام, یہ آلے جو اطہار ہیں, اہل بیت ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں, ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے اللہ ہمارے پلید دلوں کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں. ہم تو اس لیے آج یہ اتنی خوبصورت مجلس بارے دیگر. بھائی احسان اللہ نقشبندی صاحب, کتنی پیاری ان کی نسبت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسا کام نسبت والا بندہ ہی کر سکتا ہے. اور صاحب, کتنا پیارا انہوں نے بزم صاحب کا نام رکھا ہے. قبلہ پیر صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی عطا فرمائے, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے احسان بھائی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ننھے منھے مجاہد یہ تیار کر رہے ہیں, میری یہ دعا ہے جی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قیامت تک یہاں سے بالکل بھی نہ روکے. قیامت کی آخری صبح ہو اور اس مسجد کے اندر بیٹھ کر انہی کی جو اولاد, ہمارے بھائی احسان صاحب, عمران صاحب, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب بڑے خوش نصیب ہیں. ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہی اتنا مضبوط ہے کہ ایک اللہ کی ولیہ جب وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے جناب, جب وہ صفا مروہ پر دوڑتی ہے, تو اللہ جو ہے وہ اپنی ولیہ کی نسبت کو قیامت تک زندگی دیتا ہے. تو کیا پھر اللہ ولیوں کو زندگی نہیں عطا فرماتا؟ جو نسبت ہے, وہ جو پاؤں جس صفا مروہ پر لگے, اللہ کہتا ہے حج میں آؤ تو میری ولیہ کی طرح یہاں پر تم دوڑو, میں تمہارا حج قبول کروں گا. تو جو اللہ تعالیٰ, جو ہمارا رب, جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ چیزوں کی نسبتیں ہیں, ان کو زندگی دے رہا ہے, تو کیا اللہ کے ولی اپنے آستانوں پر زندہ نہیں ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پیر, وہ ہمارے مرشد, آج نیریہ شریف کا ہم نے ذکر کیا, یقیناً ان کی نگاہ, ان کا جو فیضان وہ ہمارے اوپر ہے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہاں وہ صاحب نظر ہیں. تو اسی طرح بھائی جان سان صاحب کے جو والد صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو ٹھنڈا ٹھار فرما دیا ہوگا. یہ جو مسجد خوبصورت بنائی, پورے گاؤں نے مل کر تعاون کیا, اور میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ جو بھی مسجد کو بنانے میں تعاون کرتا رہا دنیا سے چلا گیا, اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا ٹھار فرمائے. اور جو اس مسجد کو آباد کرتا رہا دنیا سے چلا گیا, اللہ ان کی قبروں کو آباد فرمائے. اور جو اس وقت اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں, اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. پیارے بچوں, اسی طرح ہمیشہ دین کے ساتھ وابستہ رہنا ہے, دین کے ساتھ ہمیشہ تمہاری لگن ہونی چاہیے, دین کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اتنی پیاری آوازیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, اتنا اچھا پلیٹ فارم دے دیا ہے. اور میں یہاں پر بیٹھ کر یقین مانے سوچ رہا تھا کہ جو نور ٹی وی, جہاں پر جو ہے وہ آج کل قبلہ پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں سلطان نور العارفین صاحب, وہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں, تو اسی طرح حلیہ ہوتا ہے, اسی طرح ٹوپی ہوتی ہے. میں دیکھ رہا تھا بیٹا سائم, اللہ نے اس کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے, اور یہ ساری بھائی سان صاحب کی تربیت کا ثمر اور یہ نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ دن آئے گا, ایک ٹی وی چینل ککرالی کے اس گاؤں سے بھی آن ایئر ہوگا.
انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمارے بھائی یہ کام ضرور کریں گے، جس طرح پیر علاؤدین صدیقی صاحب نے کام کیا اور ٹی وی چینل کھولا، اپنے گھر میں بیٹھ کر یعنی اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور پھر جو نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا یہ کارنامہ بڑا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ یہ جو کام سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے۔ آج بچہ گھر میں بیٹھ کر جہاں پر وہ کارٹون اور یہ چیزیں فنی ویڈیوز دیکھتا ہے، جب ان بچوں کے چہرے دیکھتے ہوں گے بچے، ان کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ میرے جذبات ہیں، یقین مانیں میرے جذبات، قلبی میرے جذبات ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دونوں بھائی جان احسان صاحب، عمران صاحب، ان کے صاحبزادے حافظ جمال صاحب اور جتنے بھی ننھے منھے بچے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے دوست و احباب، اور یہ بتا رہے تھے کہ چوئس صاحب نے تشریف لانا تھا، ان کے صاحبزادے بیمار ہو گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی کا دست و بازو بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اگر والدین دنیا سے چلے گئے ان کی کامل بخشش فرمائے، اگر زندہ ہے انہیں حیاتی عطا فرمائے، ان تمام دوستوں کے علم و عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک دعا آخر میں، یہ جو ہمارے بھائی جان جو اس وقت کیمرہ مین ہے، جو یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جی قاسم بھائی، اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، یہ بھی فیضان ہے نا کہ ان کے ذریعے کتنے لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، میں ان کے ویڈیو کلپ دیکھتا ہوں، انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ پھر احسان بھائی کہتے ہیں پھر یہ اپنا پروگرام سمجھ کر آتے ہیں، ان سمیت جتنے دوست بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کا تعاون قبول فرمائے۔ یہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، جس انداز کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے نا، اسی توفیق کے ساتھ دین کو تقویت دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مال دیا، انہوں نے بڑا مال دے کر جو ہے وہ تقویت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آزمائش میں رکھا، انہوں نے تھوڑا سا مال دے کر دین کو تقویت دی، پھر اس کے علاوہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ جو ہے وہ مصطفیٰ کے نلین پر قربان کر دیا۔ آپ کی جتنی اوقات ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا تو کم از کم کریں۔ کسی کے پاس علم ہے اس کے ذریعے دین کو تقویت دے۔ یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم انہوں نے بنایا، میں گزارش کروں گا تمام اہلیان ککرالی سے وہ بھی اپنے بچوں کو اس پروگرام میں بھیجا کریں، تاکہ وہ بھی بچے بیٹھے ان میں جذبہ پیدا ہو، اور گھروں میں یہ پروگرام چلایا کریں تاکہ تمام بچے دیکھیں، اور یہ جو سلسلہ، یہ جو خوبصورت نشست ہے اور خاص طور پر بڑی بامقصد نشست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابی عطا فرمائے، مزید کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔